قاضی شہر سوائی مادھوم جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے وہ اس تعلق سے اعلان کیا گیا ہے کہ شادی کے موقع پر باجا، ڈی جے، آتش بازی اور غیر اسلامی رسموں سے پرہیز کیا جائے گا۔ اگر کہیں کسی شادی کے موقع پر اس طرح کا کوئی عمل جو ہے سرزد ہوتا ہے تو اس نکاح کی تکمیل کرتے ہوئے گریز کیا جائے گا۔ تو لہٰذا تمام ملت اسلامی کو پیغام دیا جاتا ہے کہ شہر سوائی مادھوپور اور اس کے اطراف میں جہاں بھی شادی کی رسمیں ہوں وہاں اس رسم کے اندر جو ہے باجا، ڈی جے، آتش بازی اور غیر اسلامی رسموں سے پرہیز کیا جائے۔ آج تو جو یہ اعلان کیا گیا، جس کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے، یہ کسی بھی سماج اور کسی بھی مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں کہ ایسی فضول خرچیاں اور ایسی رسومات کو جو جگہ دی جائے جن سے پوری قوم کو، ملک کو اور لوگوں کو پریشانی ہو۔ وہ پیسہ جو ہماری گاڑی کمائی کا ہے، جہاں قوم کی ترقی کے لیے، ہمارے دیش کی ترقی کے لیے، ہمارے لوگ آگے بڑھے اس کی ترقی کے لیے خرچ کیا جائے، وہ پیسہ ہمارا ایسی جگہ خرچ ہو جائے جو بالکل ناجائز ہے اور غیر شرعی ہے۔ اسلام میں جو شادی رکھی ہے وہ مختصر رکھی ہے۔ شادی میں نہ تو کوئی بارات کا تصور ہے اور نہ شادی میں کسی قسم کا بیٹی والے کے ذمے کھانے کا تصور ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی ناجائز ہیں۔ اسی طریقے سے نکاح کے وقت کے اندر جن چیزوں کو دین سمجھ رکھا ہے، خاص طور سے جو توجہ دلانا تھی، دین اس چیز کو سمجھ رکھا ہے کہ باجے کے ساتھ انٹری ہو رہی ہے، دلہن کو سجانے سنوارنے کے لیے، اس کے آرائش کے لیے بازاروں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب وکیل اور گواہ دلہن کے پاس جاتے اجازت لینے کے لیے تو وہاں فوٹوگرافی ہو رہی ہے، فوٹوگرافر ان کے پاس جا رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں غیر شرعی ہیں۔ نکاح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت آسان کرنے کے لیے کہا ہے، اور نکاح کو مسجد میں کیا جانا یہ ایک طریقہ رہا ہے، نبی کی سنت رہی ہے۔ یہ جو شرعی عمل ہے، اس شرعی عمل کو زندہ کیا جائے اور جتنے غیر شرعی عمل ہیں ان تمام غیر شرعی عمل کو چھوڑا جائے۔ ہمارے یہاں اسلام کے اندر جو پردہ رکھا گیا ہے اس پردے کی حفاظت کی جائے اور اس پردے کی پوری ایسی تقاریب میں جہاں مطلب وہ مرد ہیں شامل ہیں وہ ان مردوں سے پرہیز کر کے اس کی پردے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ شریعت کا پیغام ہے۔ اس شریعت کے پیغام کو نافذ کرنے کے لیے، شرعی طور پر اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، ملت کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اس کا صحیح پیسہ صحیح جگہ خرچ ہو، بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو، ہماری ترقیات میں خرچ ہو، اس کے لیے ان تمام چیزوں سے بچا کر کے کہ جہاں غریبوں کی بیٹیاں بڑے جہیز کی وجہ سے اور مطلب کہ اچھے کاروبار کی وجہ سے بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، نہ ان کے پاس جہیز کا سامان ہوتا، نہ ان کے لیے ان کے مناسب رشتہ مل پاتا۔ یہ ساری کی ساری جو دشواریاں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں غیر اسلامی اور غیر مذہبی جو ہے اقدامات اٹھا لیتی ہیں، اور جس کے اندر پورے معاشرے کو، ان کے گھر والوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان برائیوں کو روکا جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں اس بات کی کہ جو لوگ اپنے برادری بند لوگ ہیں یا جو کسی خاندان اور کنبے کے ذمہ دار لوگ ہیں، وہ کنبے کے اور خاندان کے ذمہ دار لوگ اور برادری کے پنچ پٹیل لوگ اس بات کی اہمیت دیں اور اپنی برادریوں میں جو غیر شرعی رسم و رواج قائم ہیں ان تمام غیر شرعی رسم و رواج کو ختم کریں، اس کے لیے آگے بڑھیں اور لوگوں کو صحیح دین کا صحیح راستہ دکھلائیں۔ اس کے لیے اگر علماء کی ضرورت پڑے، ائمہ کی ضرورت پڑے تو ان سے مشورہ کریں اور دین کی صحیح جانکاری لے کر کے اپنے اقدامات کو اس کے لیے اٹھائیں۔ اسی توقعات پر پوری ملت سے گزارش کی جاتی ہے کہ پوری ملت اس بات میں ان کا ساتھ دے۔ صاحب میرے دو سوال ہیں آپ سے، آپ دونوں موجود ہیں یہاں پہ۔ جیسے کل سے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جی، تو پہلی بات تو یہ جو آپ نے یہ قانون بنایا اچھا ہے ملت کے لیے، تو اس کو عملی جامہ کیسے پہنائیں گے اپن؟ کیونکہ ایک مہینہ اپنے پاس رمضان کا ہے اور شادی میں کم سے کم ایک مہینے لگے گا، پورے رمضان عید کے چاند میں شادی ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہے اگر کسی نے یہ قانون کو مانا نہیں، جیسے اپن نے جو بنایا ہے آپ نے پروٹوکول، اگر اس کا کوئی پالنا نہیں کری تو اس میں کیا رہے گا؟ اس میں کوئی جیسے کوئی جرمانہ وغیرہ کچھ رکھا ہے آپ نے اس کا، تو یہ بھی عوام کے سامنے رکھو۔ دیکھیے، جہاں تک جرمانے کا سوال ہے اور نہیں ماننے کا سوال ہے کہ جو مالک حقیقی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے اسے ایک قانون دیا، اور قرآن کریم اس کی ایک کتاب ہے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس زندگی گزارنے کے طریقے کو، قانونی کتاب کو جو اپنی زندگی میں نہیں اپنا رہا، اللہ کے حکم کو نہیں مارنا، تو یہ تو اللہ کے حکم کو منوانے کے لیے بندوں کی ایک ترتیب ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری ترتیب ہے۔ اس ترتیب سے ہم اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں مانتا ہے وہ تو ہم اس سے جو بھی کچھ سختی ہو سکتی ہے اور جو اپنے طور پر کر سکتے ہیں وہ سختی کرنے کی پوری کوشش کریں جتنی ہمیں اجازت دی جا سکتی ہے۔
اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال اگر وہ مانتا ہے اللہ کے ضرور ہوگا, اور اگر نہیں مانتا ہے تو اس کی جواب اللہ کے وہ دے گا. ہماری جو ذمہ داری ہے, ایک ملت کی ذمہ داری عائد ہونے کی وجہ سے جو ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام. مطلب جیسے کہ اپنے ایریے میں دوسرا آ کے نکالنا پڑا ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ تو پابندی عائد کر دی, لیکن کوئی دوسرا آ کر کے اس کی تکبیر کر جائے گا اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کے لیے آپ صاحب تقریب ہے, آپ کے یہاں تقریب ہو رہی ہے, مان لیجیے آپ نے اس کی اوہیلنا کی ہے, اس کی خلاف ورزی کی ہے, اور اس کی خلاف ورزی میں آپ کے یہاں اس تقریب کو, نکاح کی تقریب کو انجام ہم نہیں دے پا رہے, اور آپ نے اگر کسی کو بلا لیا تو یہ اس کے لیے یہ کہ آپ کے سماج کے لوگ, آپ کے خاندان کے لوگ, آپ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ذمہ دار اس بات کے لیے آپ کو پابند کریں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. اگر آپ ایسا کریں گے, قاضی نے اپنی ذمہ داری, علماء نے اپنی ذمہ داری